نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھتے اور آواز بلند پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم سامعین و ناظرین آج جمعے کا دن ہے اور وہ بھی جمعۃ الوداع کا دن ہے سارے دنوں سے بڑا دن ہے اور جب یہ دن اللہ نصیب کرتا ہے جب یہ جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو میرے عزیز دوستو بہت سی باتیں بہت سے موضوعات سامنے آتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ہر موضوع کے اوپر بات ہو کوئی بات رہ نہ جائے لیکن میرے عزیز دوستو میں نے بلا تمہید خطبے کے اندر بھی کوئی تمہید نہیں باندھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مختصر باتوں ہو لیکن یاد رکھو دو باتوں کے اوپر دو کاموں کے اوپر اور دو فضیلتوں کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور اگر کہ اس کو میں سمیٹ کر کے مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بات کو مختصر کرنا بڑی باتیں ان کو چھوٹا بیان کرنا اور پھر چھوٹا کر کے ان کو سمجھا بھی دینا میرے عزیز دوستو مجھ جیسے کمزور بندے کے بس کی بات تو نہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک تو آج ہم نے جمعۃ المبارک پہ بات کرنی ہے کہ یہ جمعہ کتنا بڑا دن ہے جمعہ
اس کی کتنے برکات ہیں، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اور دوسرا ہم نے الوداع کے اوپر بات کرنی ہے۔ الوداعی تقریب جو ہوتی ہے یہ یقیناً بہت بابرکت تقریب ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسانوں کو بڑا لطف آتا ہے۔ الوداعی تقریب جب کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستو، یا تو رمضان کے مبارک مہینے کی آمد تھی، اور یا یہ مبارک مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے۔ میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جمعۃ الوداع کا دن یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل اليوم یوم الجمعہ، سارے دنوں میں افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رب کا کلام اللہ کے اندر فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کے لیے سب کاموں کو چھوڑ دو، سب کچھ تم اللہ کے ذکر کے لیے چھوڑ دو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، تم اگر کاروبار کر رہے ہو، تم اگر تجارت کر رہے ہو، خدا اس تجارت کو بھی چھوڑ دو، دکانیں بھی بند کر دو، سب کچھ بند کر کے اللہ کے گھروں کی طرف آ جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے یاد کی طرف آ جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوستو، اس بات کے اوپر توجہ کرو، کیا میں اور آپ کے لیے یہ حکم ہے؟ نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے صرف حکم ہے نہیں، بلکہ سابقہ جتنی بھی امتیں تھیں، میرے عزیز دوستو، ہر امت نے اپنے لیے ایک دن عبادت کا منتخب کیا تھا، ایک دن ہر امت نے اپنے لیے عبادت کا منتخب کیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن منتخب کر دیا، عیسائیوں نے اپنے لیے عبادت کا دن اتوار کا دن منتخب کر دیا، اور پھر میرے عزیز دوستو وہ اپنی اس عبادت کے دن کتنے پابند تھے کہ وہ صبح سے شام تک اپنا کاروبار نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے کاموں کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، وہ اس دن کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ لیکن مجھے اور آپ کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں جو اللہ نے جو دن دیا ہے، یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک کا دن دیا ہے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اس مبارک دن کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اس مبارک دن عبادت کی طرف کتنا آتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، میں باتوں کو سمیٹ لوں گا، میں مختصر باتوں کو حضرات کے سامنے کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، فیہ ہونے کا عادت کہ یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فیہ نفخ فی الصور، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سور پھونکا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگائی گئی، یہ وہ مبارک جمعے کا وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیز دوستو میدان مسجد کے ساتھ اس دن کی مشابہت رب نے رکھی۔ اور وہ کیسے؟ جمعۃ الوداع کا دن میرے عزیز دوستو، اس اجتماع کا جمعہ اجتماع سے ہے۔ جمعہ کس سے ہے؟ بولے میرے ساتھ کہ مجھے بھی بات سمجھ آئے۔ جمعہ کس دن سے ہے؟ اجتماع سے ہے۔ یہ لفظ اجتماع سے نکلا ہے، مجمع، اجتماع۔ میرے عزیز دوستو، یہ اجتماع اور پھر میدان محشر کے اندر جو اجتماع لگے گا، جب قیامت برپا ہوگی، وہاں بھی ایک اجتماع ہوگا۔ آج کے اس اجتماع کی مشابہت اس اجتماع کے ساتھ ہے، میدان محشر کے اجتماع کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس اجتماع کو، وہ جو اجتماع لگے گا، اس اجتماع کو میدان مسجد کہا جائے گا کہ وہ میدان مسجد ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، پہلے تو یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، دنیا کے اندر جتنی بھی نعمت ہے، چاہے وہ ہم کھاتے ہیں، پھلوں کی صورت میں ہے، انگور ہے، امرود ہے، مالدہ ہے، کوئی بھی سامانات ہے، کوئی بھی کھانے کی اشیاء ہے، یا دنیا کے یہ اجتماع ہے، دنیا کے ہمارے کوئی بھی اچھے کام ہیں، یاد رکھو یہ آخرت کا عکس ہے،
نہیں سمجھے؟ آخرت کی تصویریں ہیں، یہاں نقل ہے وہاں اثر ہے، یہاں نقل ہے وہاں اثر ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن جب جنت کے اندر انگور دیکھے گا، انگور دیکھے گا، یا غریب میں ہمیں نظر آتے، چوکوں میں نظر آتے، گھروں میں اپنے لے کے آتے، دور سے جب انگور دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یار یہ پھل تو میں دنیا کے اندر بھی کھایا کرتا تھا، یہ تو مجھے دنیا میں بھی ملا کرتا تھا، میں نے وہاں بھی دیکھا کہ، لیکن جب یہ اس پھل کو لے کے اپنے منہ میں ڈالے گا، جب اس کا ذائقہ چکھے گا تو اس کا دماغ ایک بار ڈوب جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ ذائقہ تو وہاں نہ تھا، یا اللہ یہ اصل ذائقہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کی ہر نعمت آخرت کے اعتبار سے اس کی تصویر ہے، اس کا عکس ہے، اس کی نقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصل عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ میدان محشر کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ آج کا جو اجتماع ہے میرے عزیز دوستو، میدان مزید کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب میدان مزید کو سجائیں گے، یہاں شادیاں کرتے ہو نا، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، شادی آپ کو خوبصورت سجایا جاتا ہے، کرسیاں بھی رکھی جاتی ہیں، مہمانوں کا محفل کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب رب کائنات میدان مزید کی محفل کو سجائیں گے تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ایک خوبصورت سٹیج بنایا جائے گا، ایک خوبصورت سٹیج بنایا جائے گا، پھر سٹیج کے سامنے کرسیاں لگائی جائے گی، پھر اس کے پیچھے کرسیاں، پھر اس کے پیچھے کرسیاں، چلتے چلے جائیں، کرسیاں لگتی چلے جائے گی۔ پھر میرے عزیز دوستو، سٹیج کے سامنے جو سب سے پہلے کرسیاں لگی ہوں گی اس پر حضرات انبیاء اکرام تشریف فرما ہوں گے، حضرات انبیاء اکرام تشریف فرما ہوں گے، اور کرسیوں کے پیچھے جو کرسیاں ہوں گی ان پہ حضرات صحابہ اکرام ہوں گے، ان سے پیچھے کرسیوں پر تابعین ہوں گے، پھر پیچھے تبع تابعین، پھر پیچھے اولیاء علماء اکرام، پھر پیچھے حفاظ، پھر پیچھے اولیاء۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اب درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت کو انہیں نثارہ کریں گے۔ رب کائنات اسٹیج کے اوپر جھنڈا فروز ہوں گے۔ توجہ میری طرف کرنی ہے، آپ کی بہت مہربانی میرے بھائیو، توجہ کریں تاکہ میں چند باتیں کروں اور پھر خطبہ دیں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، یہ سارے لوگ میدان مزید کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، انبیاء بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، رب کائنات اسٹیج کے اوپر جب افروز ہوں گے اور کہیں گے کہ بتاؤ اب بھی کوئی نعمت باقی ہے جو تمہیں دینی ہے، اب بھی کوئی نعمت باقی ہے کہ جس کا نثارہ تم نے کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے جنت دیکھی، ہم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، ہم نے ہر ایک نعمت آج ہمیں مل چکی ہے، اب کوئی بھی نعمت باقی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ نہیں اب بھی ایک نعمت باقی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ حضور آپ بتائیں کون سی نعمت باقی ہے جو ہم رب سے لیں، رب سے نعمت کا مطالبہ کریں۔ آقا مدنی ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ جن علماء کے پیچھے، جن خطباء کے پیچھے تم لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور ان سے جا کر کے ان نعمتوں کا سب پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ کون سی نعمت باقی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس میدان کے اندر اپنے امام کو ڈھونڈیں گے، اپنے خطیب کو ڈھونڈیں گے، جس امام کے پیچھے یہ جمعہ پڑھتے تھے، جس امام کا یہ خطبہ سنا کرتے تھے، اس کو ڈھونڈیں گے، اس کی تلاش کریں گے۔ جب اس کے پاس اللہ نے پہنچا دے گا، یہ پوچھیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں ہر نعمت عطا کر دی، جنت کی ہر نظیر عطا کر دی، سارا نظارہ ہو چکا، اب بتاؤ کہ رب کی کون سی نعمت باقی ہے جو ہم رب سے مانگیں، جس کا ہم رب سے مطالبہ کریں۔ میرے عزیز دوستو، علماء کو بتائیں گے، خطباء کو بتائیں گے کہ تم جاؤ رب سے رب کا دیدار مانگو، مکان مل گیا نصیب نہ ہو تو اس مکان کا کوئی فائدہ نہیں، ساری نعمتیں تمہیں مل جائے لیکن اس نعمتوں کا
नियमतों का पैदा करने वाला और नियमतों का पिलाने वाला तुम्हें न मिले तो उस नियमत का कोई फायदा नहीं। तुम जाओ रब से रब का दीदार मांगो मेरे अजीज दोस्तों। फिर ये जाएगा अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि या अल्लाह हमने सारी नियमतें देखी, हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जन्नत के अंदर हमें मिल गया, लेकिन या अल्लाह जब दुनिया के अंदर मैं नमाज पढ़ा करता था या अल्लाह मैं देखे तुझे सुब्हानकल्लाहुम्मा कहा करता था, सुभान अल्लाह बोलो, सुब्हानकल्लाहुम्मा कहा करता था, मैं रुकू के अंदर जाता था, फिर देखे बगैर देखे सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ा करता था, मैं जब सजदे के अंदर जाता था बगैर देखे या अल्लाह मैं तुझे सुब्हान रब्बियल आला कहा करता था। कभी मैं तुझे अत्तहियात के करके पुकारता, कभी वस्सलावात के करके पुकारता, या अल्लाह मैंने तेरी सना तेरी तारीफ बगैर देखे की है, या अल्लाह तू आज मुझे अपना दीदार नसीब कर दे, मुझे अपना दीदार अता फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों इसीलिए उलमा लिखते तवज्जो, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जुमे के लिए जल्दी आने की कोशिश क्या करो, अपने उलमा के करीब बैठा करो, प्यार मोहब्बत की निगाह से उलमा की तरफ देखा करो। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, लेकिन जो उलमा है, जो हमारे पीर हैं, जो हमारे अकाबिर हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी तरफ प्यार की निगाह से देखो, मोहब्बत भरी आंखों से उनको देखो। मेरे अजीजों को दोस्तों तवज्जो के साथ आलिम की बात ज़बान से भी सुनो, उसके अंदाज से भी सुनो कि वो अंदाज क्या इख्तियार कर रहा है, वो बात किसकी कर रहा है। अगर कोई अपनी जात की बात करता है फिर ना सुनो, होगी तो अपनी जात के बारे में लगा के, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात कर रहा है तो खुदा तवज्जो के साथ सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो। इस जबल के अंदर हजारों अपना अपना ऐसा चढ़ करके असल की तरफ चले जा चुके हैं, इसी तरह हमें भी एक दिन चले जाना है, रहना किसी ने नहीं है। और दुनिया के अंदर मेरे अजीज दोस्तों इस्लाम तो कहता है कि एक दूसरे के साथ सिरहदेवी करो, इस्लाम तो कहता है आकाए बदरी की तालीमात है कि सबसे बड़ा सदका खंदा पेशानी से मुसलमान को देखना है। इसमें कोई पैसे लगते हैं, इसमें कोई खर्चा आता है, इसमें हमारा कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं, खंदा पेशानी से देखना ये सबसे बड़ा सदका है। और इमाम जो तुम्हारे पीर हैं, तुम्हारे इमाम हैं, तुम्हारे मुक्तदा हैं, तुम्हारे उलमा हैं, जो तुम्हारे जनाजे पढ़ेंगे, तुम्हारे निकाह पढ़ेंगे, तुम्हारी हर गमी खुशी के अंदर तुम्हारा हिस्सा बनेंगे। मेरे अजीज दोस्तों बात भी और जा रही है, उलमा की कदर करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, मैंने पहले बताया मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, खुदा की कसम मेरे दिल के अंदर यही बात नहीं आती कि मैं आपका इमाम हूँ, लेकिन मैं उन अपने उलमा के बारे में जो हमारे उलमा हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे खुताबा हैं, हमारे अकाबिर हैं, पीर हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। आपका मदनी का इरशाद है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस बानियां हैं। उलमा हमारी पैदाइश से लेकर के हमारी कब्र तक ये हमारे संग हैं, ये हमारे साथ हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों का अदब एहतराम करो। बात में कर रहा था जुमे के ऊपर, जुमे के बाद तो खत्म, जुमा बहुत बड़ा दिन है और आज जुमतुल विदा का दिन है। और जुमतुल विदा पूरे साल के 12 महीनों में जो सबसे बड़ा दिन है वो जुमतुल विदा है। सबसे बड़ी जो रात है वो लैलतुल कद्र है, ठीक हो गया। लेकिन जुमतुल विदा आज का ये मुबारक दिन, पता नहीं गुज़िश्ता साल हमारे साथ इस मैदान के अंदर, इस मस्जिद के हाल के अंदर कितने मौजूद थे और आज वो हमारे साथ नहीं है। शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी जुमा हो। मेरे अजीज दोस्तों आज इस जुमतुल विदा के दिन हमने अल्लाह से तौबा करनी है, ये विदा हो रहा है हमसे, हमने गिड़गिड़ाना है, अपने गुनाहों पर रब से माफी मांगनी है। और 5-1 मिनट अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं अलविदा के ऊपर कुछ बातें कर दूं, अलविदा के ऊपर, और फिर इंशाअल्लाह खुतबा होगा। इजाजत कर सकता हूँ जो के सुनने का। मेरे अजीज दोस्तों अलविदाई तकरीब बड़ी नाज़िक, बड़ी खूबसूरत तकरीब होगी। नाज़िक इसलिए कह रहा हूँ कि यकीनन जब इंसान से इंसान ढूंढता है
جب انسان سے انسان جدا ہوتا ہے، جب انسان سے انسان رخصت ہوتا ہے تو انسان کو صدمہ ہوتا ہے. یا تو آمد تھی اور یا ودا ہے. میرے عزیز دوستو، گھر میں مہمان آتا ہے، گھر میں مہمان آتا ہے، اس مہمان کی آمد کے اندر کتنا انتظام کیا جاتا ہے، اس مہمان کی جتنی عظمت ہوتی ہے، اس کی جتنی شان ہوتی ہے، اس کا جتنا نام ہوتا ہے، اتنے اس کے لیے اتنے ہی دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے. فدار آگے بچوں سے بھی کہا جاتا ہے مہمان آئے گا اس کمرے میں تم نے نہیں آنا، مہمان آئے گا مہمان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی. بیوی کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کھانے تیار کرنے ہیں بڑے آدب کے ساتھ. پہلے اگر ہم پرانے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، مہمان کی آمد کی وجہ سے نیا دسترخوان بھی بازار سے آ جاتا ہے، مہمان کے آنے کی وجہ سے بہت کچھ گھر کے اندر نئے آ جاتے ہیں، کیونکہ مہمان آ رہا ہے. اور عظمتوں والا مہمان کے نہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے، کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے، ہماری بےزتی نہ ہو جائے. اور پھر وہ عظمتوں والا مہمان جب رخصت ہوتا ہے، کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے قبر ہی سے رخصت کرتے ہیں، السلام علیکم. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پوڑیوں تک آتے ہیں، کوئی ایسا اس کے ساتھ گیٹ تک آتے ہیں، اور کوئی ایسا مہمان ہوتا ہے کہ اس کو ہم اسٹیشن پہ اڈے پہ چھوڑ جاتے ہیں، ہم اس کو اڈے تک پہنچا کے آتے ہیں، اس مہمان کو رخصت کر کے آتے ہیں. تو ضرورت مہمان کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مہمان کی عظمت کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر اس مہمان کو رخصت کرنے کے بعد پھر خاموش نہیں ہو جاتے، پھر اس کے تذکر ہوتے ہیں، آیا تھا رہی بہت اچھا تھا رہی، یہ بھی بہت اس نے کی، فلانے کو فلاں بات یاد آتی ہے، اس کی فلاں اچھی خوب اچھی حرکت یاد آ جاتی ہے، محبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، اسی طرح جب بیٹی جو ہوتی ہے، جو باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، میرے عزیز دوستو، اس کو بیاہ کر کے شادی کر کے دیتا ہے، یا اللہ کی امانت کو اللہ کے جیسے برسات کی نوجوان بیٹی جنہوں نے اللہ کے حوالے کی، اللہ کی امانت تھی، یقیناً یہ بھی خوش قسمت ہے، اللہ ان کا بدل کو دیں گے. جب بیٹی جدا ہوتی ہے، بیٹی دنیا سے جاتی ہے، جب بیٹی کو اپنے گھر سے اس کے خاوند کے حوالے کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے قربت کو پورا کیا جاتا ہے، تو میرے عزیز دوستو، یہ جدائی اس کی مثال میں مختصر الفاظ میں یوں دوں گا جیسے کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر کے دوسرے کے حوالے کرتا ہے. ابھی بھی بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا سب کہتو رضی اللہ عنہا کی شادی کی تاریخ طے کر دی. ابھی دن بہت ہے، 2-4 منٹ سن لو، شاید زندگی کا آخری دن ہو ہمارا. میرے عزیز دوستو، توجہ کے ساتھ، جب شادی کی آخری ان کی تاریخ طے ہو گئی، رخصتی کا دن مقرر ہو گیا، اما ان کی سکی والدہ حضرت خدیجہ سب کو رضی اللہ عنہا پہلے ہی سے اس دنیا سے جا چکی تھی. میرے عزیز دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، خیال کرنا آج فاطمہ کی رخصتی ہے، آج فاطمہ کو ہم نے گھر سے رخصت کرنا ہے. خیال کرنا کہ فاطمہ کی سکی ماں تو نہیں ہے، خدیجہ پہلے جا چکی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کو اپنی ماں کی جدائی یاد آ جائے، فاطمہ کو اس کے اوپر صدمہ ہو، اس کا بہت خیال کرنا. میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی، اور یقیناً حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی ماں ہے، میری ماں، آپ کی ماں، تمام امت کی ماں. میرے عزیز دوستو، جب انہوں یقیناً مجھے محبت دیتی ہوں گی، انہوں نے جس محبت کے ساتھ اپنے اس لگتی جگر کو، اس بیٹی کو اس گھر سے رخصت کیا ہوگا، اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ماں جتنا بھی سنیگی، ماں جتنی بھی محبت بیٹی
بیٹی کو دیتی ہے، جتنا بھی اس کو دیکھ بھال کرتی ہے، جتنا بھی خیال کرتی ہے، چاہے خالہ کرے، چاہے پھوپھی کرے، چاہے چاچی کرے، چاہے مامی کرے، چاہے سدھری ماں کرے، جب وہ بہت کچھ سب کچھ اس کو دے دیتی ہے رخصتی کے وقت، پھر بھی بیٹی کے دل میں اتنا خیال ضرور آتا ہے کہ کاش آج میری سچی ماں ہوتی تو وہ کیا کچھ کرتی کو سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اس صورت کے اندر اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ودا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میرے عزیز دوستو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول بکریاں چرا رہا تھا، پہاڑ کے اوپر تھا، اور کسی صحابی نے بتایا کہ تو بکریاں چرا رہا ہے، اور دونوں جانوں کے تاجدار، دونوں جانوں کے سردار آج دنیا سے رحمت فرما چکے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بات اس نے سننی تھی کہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دی اور اللہ سے چیخ دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جن آنکھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، آج یا اللہ وہ آنکھیں تو موجود ہیں لیکن آقا کا وہ دیدار نصیب نہیں ہے، یا اللہ میری ان آنکھوں کو واپس لے لے، یا اللہ میری نظروں کو واپس لے لے۔ میرے عزیز دوستو، جب انہوں نے اپنی انگلیاں اٹھائی تو دونوں آنکھوں کی بینائی جا چکے تھے۔ اسی طرح ایک مصری عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سنا تو وہ مصر سے سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی، اور جب آ کر کے جب اس نے اس بات کو سچ پا لیا، جب اس کو یقین ہو گیا، تو میرے عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف بڑھی، اور جب روزہ مبارک پر گئی تو میرے عزیز دوستو روایت میں آتا ہے کہ ایک چیز اس کے منہ سے نکلی، پھر اس کی جان میں جان نہیں تھی، پھر اس کی جان میں جان نہیں تھی۔ تو میرے عزیز دوستو اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے عزیز دوستو مدینہ منورہ سے حبشہ کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے، پھر جب 1 یا 2 سال کے بعد حضرت بلال حبشی کی مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تو میرے عزیز دوستو روایت میں آتا ہے کہ صحابی رسول نے کہا کہ یہ بلال آج اذان دے دی جائے، آج پرانی یاد تازہ کر دی جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان کے لیے آگے بڑھے، جب زبان مبارک سے، جب زبان حال سے یہ الفاظ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ محمد پہ پہنچے، میرے عزیز دوستو چیخ نکلی، فوراً زمین پر گر پڑے، اور پھر کئی دیر کے بعد ہوش آیا، اور پھر دوبارہ مسجد نبی میں اذان نہیں تھی۔ میرے عزیز دوستو یہ ابتدائی تقریب بڑی عجیب ہوتی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو ہمیں اپنے ایمان کو بیدار رکھنا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، یہ دین اسلام، یہ الوداعی تقریب، یہ رمضان مبارک، یہ قرآن کریم، یہ سارے میرے عزیز دوستو ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ اور الوداع 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 یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ودا ودا ودا، رخصتی رخصتی رخصتی، اور شاید ہمارے لیے بھی الوداع کا دن ہو۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، اس بات پہ بھی غور کرنا ہے، بڑے اچھے اچھے، بڑے جگہ جگہ، بڑے جوان، بڑے چلتے پھرتے، اتے کتے جن ہمارے میموں کو مانتے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہتا ہے، یہ مجھ سے چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو لیکن اچانک جب وہ جاتا ہے، جب اس کی روح پر بات ہوتی ہے، پھر میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اوہ یہ تو مجھ سے چلا گیا۔ اور میں نے ایک چیز بہت قریب سے دیکھی ہے، مائن نہ کرنا بیٹا، ظاہر بات ہے جب اپنے والدین کے سامنے بات کرتا ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں، اور بھائی جب بھائیوں کے سامنے کرتا ہے تو تب بھی بھائی برداشت کرتے ہیں۔ ایک بات میری توجہ سے سنو، جو میرے کے مائنڈ ہے، میرا مجزان کہتا ہے، میری سوچ کہتی ہے، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، میں نے جس چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چاہے وہ ایک گھر کے اندر ہے، چاہے وہ ایک محلے کے اندر ہے، چاہے وہ ایک علاقے کے اندر ہے، چاہے وہ پورے ضلع کے اندر ہے، اور وہ کیا دیکھا ہے کہ ایک دوسرے سے جس طرح محبت کرنی چاہیے، جس طرح ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کیا جاتا۔ اس طرح محبت نہیں کی جاتی،
اس طرح اس کا خیال نہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے، بہن بھائیوں کا کتنا، ماں باپ کا کتنا ہے، نماز چھوڑ دو، اپنا نفل کے اندر لگے ہو۔ باپ بتاتا ہے، میں نے ختم ہونے دن بھی یہ بات کہی، باپ بتاتا ہے تو نفل نماز کو چھوڑ دو، نفل نماز کو چھوڑ دو۔ لیکن کیا جوان بھائی موبائلوں کو چھوڑتے؟ باپ بلا رہا ہے، بیٹا موبائل پہ لگا ہے، ماں بلا رہی ہے اور بیٹی فیس بک کے اوپر لگی ہوئی ہے، کیا اس نے سوچا کہ میرا باپ بلا رہا ہے، میری ماں مجھے بلا رہی ہے؟ ادھر تو نماز چھوڑنے کا حکم ہے، ادھر موبائل نہیں چھوڑ رہے، ادھر ڈرامے نہیں چھوڑ رہے، ادھر ٹیویاں نہیں چھوڑ رہے۔ خدا کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، خدا کی قسم یہ گناہ ہے۔ ہمیں سمجھ آئے گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، نفرت زیادہ ہے۔ محبت کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں، لیکن جس حد میں کرنی چاہیے، ہماری محبت کو نفرت کے اوپر غلبہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں نفرت زیادہ ہوتی ہے، محبت بہت کم ہوتی ہے، محبت بہت کم ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے وہ میرا چاچا ہو، چاہے وہ میرا ابا جی ہو، چاہے وہ میرا والدار ہو، میرا مقتدی ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ جاتا ہے پھر بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہ بہت جگہ تھا یار، بہت اچھا تھا یار، اس میں تو فلاں خوبی تھی، اور یار یہ اچھا تھا تو زندگی کے اندر اس کی قدر کر یار، تو زندگی میں اس کا ساتھ دے، مرنے کے بعد تو پھر سب کہتے ہیں پھر مولا کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، برائیوں کو بڑھاؤ، اچھائیوں کو یاد کرو۔ لیکن یہ جب اتنا ہی اچھا تھا تو تم دنیا کے اندر زندگی میں اس کا ہمدرد بن، اس کا ساتھ دے، کبھی کبھار اس سے ویسے ہی پوچھ لے تو کیوں پریشان ہے، تیرے چہرے کی عمر 12 کیوں بجے ہوئے گئے، اگر تجھے کیا پریشانی ہے بتا، میں تجھے شاید دلاسا دے دوں، شاید میں تیری پریشانی کا حصہ بن جاؤں۔ ایک ہی بات کی میں جھوٹ بول رہا ہوں، خدا کی قسم جانے کے بعد پھر بڑے تذکرے ہم کرتے ہیں، تو اس لیے ضرور جانے کے بعد تذکرے کرو، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی عظمت کا خیال رکھو۔ جب وہ زندہ ہے اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، والدین، بہن بھائی، گھر محلہ، پھر خاص کر اپنے اس بستی کے اندر جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی تو نشانیاں ہیں اکابرین کی، بڑوں کی، یہی تو نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی اس پہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں اس کے